پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ رب العزت جل شانہ 7 اشخاص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، یعنی 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کس دن؟ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی۔ اللہ رب العزت پورے قہر و جلال میں ہوگا، سخت دین ہوگا، سورج 7 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی کام نہیں آئے گا، وہ دوست جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گناہوں کے اڈوں پر لے جاتا ہے، وہ دوست بھی کام نہیں آئے گا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العزت جل شانہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے پہلا شخص ہوگا امام عادل، عادل حکمراں، جو حاکم عدل و انصاف قائم کرے، اپنے رعایا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ عدل قائم کرتا ہے۔ اس حاکم کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اس حاکم کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس ملک میں، جس بستی میں یا جس شہر میں ظلم کا آغاز ہو جائے، وہ ملک برباد ہو جاتا ہے، وہ بستی برباد ہو جاتی ہے، وہ شہر برباد ہو جاتا ہے۔ عربی کا معقولہ ہے، الملک یدوم بالظلم ولا یدوم بالکفر، کہ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر کسی ملک میں صرف کافر ہی کافر ہو جائے تو ملک قائم تو رہتا ہے، لیکن اگر کسی ملک میں ظلم کا آغاز ہو جائے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے۔ کسی بستی میں ظلم شروع ہو جائے وہ بستی برباد ہو جاتی ہے، کسی شہر میں ظلم کا آغاز ہو جائے وہ شہر برباد ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، عدل کرو۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، تو آپ انصاف کریں،